لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تعمیر ملت گرلز ہائی اسکول اینڈ کالج میتراں ایک ایسا طریق ساز ادارہ جس نے ہمیشہ علاقے کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بورڈ کے تمام امتحانات میں اپنی انفرادی حیثیت ہمیشہ برقرار رکھی ہے اور قوم کی بیٹیوں کو بہترین طریقے سے زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والا یہ ادارہ اپنی مثال آپ ہے۔ جذبہ سچا ہو، نیت صاف ہو تو منزل خود بخود قریب آ جاتی ہے۔ بلا شبہ امجد عزیز جیسے لوگ ہمارا فخر ہیں، جو دیہاتی علاقوں میں رہ کر بھی پوری تحصیل کے لیے قابل فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے جو اس قوم کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری کریمی کے آسرے پر تیرے غلاموں کی زندگی ہے، جنہیں ہو بخشا عروج تو نے انہیں خیال زوال کیسا۔ میری طرف سے تمام سب رنگ پاکستان یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، کچھ لوگ اپنے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ اس معاشرے کے لیے جیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا وجود جو ہے وہ معاشرے کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، اور ہمیشہ تاریخ میں وہی لوگ سنہری حروف سے یاد کیے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے معاشرے کے لیے وقف کر دیں۔ میں اپنی تمہید کو مختصر کرتے ہوئے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یوں تو وطن عزیز میں تعلیمی حوالے سے تمام پرائیویٹ سیکٹر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے پاکستان میں شرائع تعلیم جو ہے اس میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرواؤں گا کہ جس نے اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا، اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ خود تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس علاقے کی بیٹیوں اور بیٹوں کی تعلیم کا بیڑا بھی اٹھا لیا۔ میں اس وقت بیٹھا ہوں تحصیل ڈسکہ کے معروف گاؤں میتراں میں تعمیر ملت ہائی اسکول اینڈ کالج، جس سے پورا علاقہ واقف ہے، بورڈ سے الحاق شدہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اس ادارے کی تعداد جو ہے وہ تمام تعلیمی اداروں سے، اور اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ سرکاری اداروں سے بھی زیادہ ہے تو اس میں غلط نہیں ہوگا۔ تو آئیے میں آپ کی ملاقات اس شخصیت سے کرواؤں گا جن کا نام امجد عزیز ہے۔ امجد صاحب، سر امجد صاحب جو ہیں، انہوں نے بہت سارے اعزاز حاصل کیے ادارہ بنانے کے بعد، اور پورے تحصیل ڈسکہ اس بات سے آگاہ ہے دیہاتی علاقوں میں اگر کوئی ادارہ ان کے ساتھ مقابلے میں ہے تو وہ تعمیر ملت ہے۔ تو آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا فضل و کرم۔ سر میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، آپ ہمارے دوست بھی ہیں۔ یہ بتائیں اس ادارے کی بنیاد آپ نے کب رکھی تھی؟ یہ 2002 میں اس ادارے کا آغاز ہوا تھا، تو اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ بڑا سموتھلی چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بڑا کچھ حاصل کیا، اور 20 سال ہو گئے ہیں اس ادارے کو چلتے ہوئے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، اور تعلیمی حوالے سے بھی آپ بہترین استاد بھی تھے، پہلے بھی آپ ٹیوشن وغیرہ آپ کے حوالے سے لوگ پڑھتے تھے آپ کے پاس آ کے، تو اتنی انویسٹمنٹ کا آپ نے شہر میں کیوں نہیں کی؟ اگر آپ شہر میں کرتے تو اس سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اکثر دوست یہ مجھ سے بات کرتے ہیں، خصوصی طور پہ جن کا تعلق شہروں سے ہے، وہ اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں
تو بات یہ ہے کہ جو اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اس مٹی میں جنم لیا ہے، اس مٹی سے جنم لیا ہے، اور اس مٹی کا قرض بھی ادا کرنا ہے میں نے. تو دیکھیں مترا والی نے مجھے نام دیا، مجھے پہچان دی، مجھے عزت دی، تو مجھے خصوصی لگاؤ ہے مترا والی سے. یقین کریں ایک دفعہ تھوڑا سا یہ کرونا پیریڈ کے بعد تھوڑا سا سوچا تھا، اور کچھ دوستوں کو پتہ بھی ہے، لیکن پھر اس مٹی کی محبت اس نے مجھے ہلنے نہیں دیا، اس نے میرے پاؤں باندھ دیے، اور بالکل یعنی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں اس مٹی کو چھوڑ کے کہیں جاؤں. میں نے اس مٹی کا قرض ادا کرنا ہے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. دوسرا یہ بتائیں کہ بہت ساری بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں، اور یہاں پہ صرف مترا والی کے بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں یا اور دیہاتوں سے بھی آپ کے پاس بچے آ رہے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. الحمدللہ اس وقت تعمیر ملت میں 40 سے زیادہ دیہات کے بچے پڑھنے آ رہے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایون سیالکوٹ، ڈسکا اور گجرانوالہ سے بھی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کے بہن بھائی یا کزنس یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، تو وہ شہر چھوڑ کے تو یہاں آ کے اپنے ننہال میں یا کہیں اور رہ کے تو اپنی تعلیم بجائے اس شہر میں حاصل کرنے کے وہ مترا والی میں تعمیر ملت میں حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سر، یہ تو ایک بڑا ریکارڈ ہے کہ 40 دیہاتوں کے جو بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ بات جب آپ بھی کر رہے ہوں گے، میں بھی کر رہا ہوں گا، جب ہمارے دوست سن رہے ہوں گے تو جو نہیں جانتے وہ تو شاید کوئی سوچیں، لیکن سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مختلف دیہاتوں میں صبح جاتی ہے اور بچے یہاں سے لے کے آتے ہیں. دوسرا یہ بتائیں سر کہ اگر آپ کا ادارہ نہ ہوتا یا آپ یہاں پہ کام نہ کر رہے ہوتے تو کیا جو بچیاں یہاں سے ایف اے بی اے کر کے چلی گئیں اور اپنے مختلف جابز بھی کر رہی ہیں، گھروں میں ہیں، تو کیا وہ یہ ڈگریاں حاصل کر سکتی تھی؟ یہ میں آپ کو ایک المناک صورتحال بتاتا ہوں. 2002 میں جب میں نے اسکول شروع کیا تو اس وقت مجھے میتھ اور سائنس پڑھانے کے لیے کسی ساتھ ٹیچر کی ضرورت تھی. تو مترا والی میں اس وقت 2002 میں ایک بھی بچی مجھے میٹرک سائنس کے ساتھ نہیں ملی تھی. ایک بھی بچی میٹرک سائنس کے ساتھ نہیں ملی تھی 2002 میں. اور یہ ایک دو بچی ہوگی بھی لیکن وہ ولنگ نہیں تھی. تو چونکہ ادھر مترا والی میں سائنس کے ساتھ میٹرک نہیں ہوتا تھا تو بڑے بڑے جو ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع ہو رہا تھا. تو 2002 میں جب میں نے سائنس کے ساتھ میٹرک یہاں پڑھانا شروع کیا تو اس وقت سے لے کر اب تک بہت زیادہ بچیاں ڈاکٹرز، انجینئرز اور ایم ایس سی کر کے تو یہ مختلف اداروں میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. اور یہ جب یہ خصوصی طور پہ ٹیچرز کی جب یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو یہ ہمارے علاقے میں 99% اسٹوڈنٹس اب میری شاگردیں آ رہی ہیں. ماشاءاللہ، یہ تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے جی، پورے علاقے کے لیے فخر کی بات ہے. اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی اعزاز بورڈ کی طرف سے آپ کے حصے میں آتا ہے، تو یہ بتائیں کہ ان 20 سالوں میں جو ویسے تو ہر سال ہی آپ کے ماشاءاللہ رزلٹ بڑا اچھا رہتا ہے، یہ بتائیں کہ کچھ ایسے نمایاں اعزاز جو اس ادارے کے لیے فخر کی بات ہو. جی الحمدللہ یہ 2002 سے لے کے اب تک کبھی بھی یہ ایسا موقع نہیں آیا، الحمدللہ کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ طالبات میں کوئی بھی ادارہ جو ہے، کسی بھی ادارے کی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تعمیر ملت کی سے زیادہ مارکس اس نے لیے ہوں. یہ 2002 سے لے کے اب تک ہے. تو اس کے علاوہ یہ چند سال پہلے ہم جب پنجاب ایجوکیشن کمیشن کے تحت ایگزام ہوتے تھے تو اس وقت ہم 8th کلاس کے امتحان دلوایا کرتے تھے. تو سی او صاحب جو ہیں وہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ یار سارے اسکالرشپ تو آپ لے جاتے ہو. تو ایٹ اے ٹائم یہ ٹوٹل ایک سال، مجھے سال ایگزیکٹ یاد نہیں،
تو 40 بچیاں جو ہے وہ 8th کا انہوں نے امتحان دیا تھا، جن میں 26 بچیاں جو ہے وہ اسکالرشپ لے کے انہوں نے 26 بچیوں نے اسکالرشپ حاصل کیا تھا. اور اس کے بعد ایک سال یہ 2 بچیاں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ میں انہوں نے دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی تھی. گزٹ ابھی تک میرے پاس موجود ہے. اور یہ 2019 میں مریم ذوالفقار بچی بھاٹے والا کی تھی، اس نے بورڈ میں 9ویں پوزیشن حاصل کی تھی. اور 2020 میں یہ حاجرہ فیض بچی تھی، اس کی بورڈ میں 5ویں پوزیشن تھی. الحمدللہ. اچھا سر، اب آخر میں آپ کی شخصیت پہ جو چھاپ ہے چودھری فصیح احمد صاحب کی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ اس ادارے کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فصیح صاحب کا مشن تھا، یقیناً آپ کے آئیڈیل بھی وہی ہوں گے؟ تو عطاء اللہ علوی صاحب کی آپ کے ساتھ رہے، فصیح صاحب کے حوالے سے کو ایک جملہ. He was a great man. He was legend. اور یہ اس وقت جو فیضان یہ تعمیر ملت میں بھی چل رہا ہے، میں سارا کریڈٹ چودھری فصیح احمد صاحب کو دیتا ہوں کہ جب وہ آئے تھے تو آپ بھی اس فنکشن میں موجود تھے، تو انہوں نے یہ جو الفاظ بولے تھے، سنہری الفاظ، آپ بھی اکثر اس کا حوالہ دیتے ہیں اور میرے بھی دل پہ نقش ہیں. انہوں نے یہ الفاظ بولے تھے کہ یہ جو امجد بول رہا ہے یا یہ غلام مصطفیٰ آسی بول رہا ہے، بیسیکلی یہ میں بول رہا ہوں. تو وہ الفاظ میرے دل میں نقش ہیں، اور جب بھی میں کوئی اچیومنٹ کوئی ادارے کے نام پہ آتی ہے تو وہ الفاظ مجھے یاد آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین کے بعد یہ سارا فیضان چودھری فصیح احمد کا ہے، اور یہ میں ورک نہیں کر رہا، یہ چودھری فصیح احمد کی روح ورک کر رہی ہے. بہت شکریہ، ماشاءاللہ جی. یہ 2-4 جملے جو ہیں، یہ جو اساتذہ کرام اپنی قوم کی خدمت میں ہیں، یہ ان کے لیے بھی خراج تحسین ہے. اور فصیح صاحب تو ماشاءاللہ اس علاقے کی 2-3 نسلیں پڑھا کے اس دنیا سے چلے گئے. بہرحال جی، بہت شکریہ امجد صاحب. اور شاعر نے کہا تھا، یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنی صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. یقیناً سر امجد ادریس ایسے جو لوگ ہیں ہمارے علاقے کا فخر ہیں، ہمارا فخر ہیں، اور یقیناً ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان میں شرح تعلیم میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان بیٹیوں، اور میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ ڈسکا یہاں سے 15 کلومیٹر ہے، اور شاید بیٹیوں کو وہاں بھیجنا مناسب نہیں لوگ سمجھتے. اگر یہ ادارہ ہے تو لوگ یہاں پہ اپنی بیٹیاں بھیج رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ امجد ادریس صاحب کی یہ خدمت اپنے دربار میں قبول فرمائے. اور میں اس چینل کی وساطت سے آپ سے گزارش کروں گا جی، ہمارا چینل بھی سبسکرائب ضرور کریں، اس لیے کہ ہم بولتے ہیں آپ کی زبان. ہمارے چینل کا نام ہے سب رنگ پاکستان. جی بہت شکریہ جی.